تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا زمین آسمان کا فرق تھا. اس ساری چیز میں فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن، سی این ڈبلیو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ان کی بیکنگ پی این ڈی نے کی. تمام لوگوں نے دن رات محنت کی. یہ ہم لوگوں نے کتنے دن میں عمران کیا ہے؟ 80 ڈیز میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میرا بیچ میں ایک آدھی دفعہ چکر بھی لگا ہے. 80 ڈیز میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے، جو ایک امپاسبل چیز تھی. الائیڈ ہاسپٹل 2 کا بھی ریویمپنگ مکمل ہوئی ہے. نصرت فتح علی خان ہاسپٹل 2014 کا پروجیکٹ تھا، 14 سے شروع ہوا تھا. اس سال کے شروع میں اس کا سٹرکچر بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا. وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے، وہ آپریشنل ہوا ہے. وہ 250 بیڈ کا ہے، 250 بیڈ کا ہے. آج سے 45 دن پہلے سیف سٹی کا گرے سٹرکچر خالی موجود تھا، صرف پلرز تھے لگے اور کچھ نہیں تھا. آپ آج اگر موقع ملے تو جا کے ضرور سیف سٹی کا پروجیکٹ دیکھیں. آپ کو فیصل آباد کا شہری ہونے پہ فخر ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ کس طریقے سے کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ کی خیر یہ تو سارے ہیں جو ابھی ہوئے ہیں، آج کل پرسوں یا اس طرح آگے پیچھے. اس کے بعد آپ کا رنگ روڈ جو تھی وہ بڑے سالوں سے لنگر آن ہو رہی تھی، وہ کمپلیٹ کرائی. سمندری گوجرا روڈ، پھر چنیوٹ سے سائیاں والا انٹرچینج، اس کے بعد جھنگ کی 2-3 سڑکیں تھیں. اس کے بعد اولڈ سبزی منڈی میں آپ لوگوں کا وہاں پہ پارک بنا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اگلے 5-7 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر 124 قسم کے این او سیز بزنس مین جائے گا اور اس کو ودن 14 ڈیز مل جائیں گے. اس کو اب سرکاری دفتر میں دھکے نہیں کھانے ہیں. یہ چھٹا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جو ہم نے بنایا ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے، اور تنویر صاحب نے اس پہ بہت دن رات کام کیا ہے اور ہم نے چیمبرز کو انوالو کر کے اس کو بنایا ہے. وہ بھی ایک بڑی چیز ہے جس پہ کمشنر اور ڈی سی وغیرہ سب نے بہت اس پہ بھی کام کیا ہے. اینی ویز یہ ساری وہ چیزیں ہیں. آج یقین مانیں اتنا دل خوش ہو رہا ہے اس ہاسپٹل کو دیکھ کے کہ ابھی ایمرجنسی اور یہ او پی ڈی ہے، دونوں جگہیں جو ریڈی ہو گئی ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا صرف شکر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اتنی بہتر حالت میں ہاسپٹل بن گئے ہیں. اب صرف میری ریکویسٹ ڈاکٹرز، پروفیسر اور نرسز سے ہے کہ خدا را اس کو مینٹین آپ لوگوں نے رکھنا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن نے رکھنا ہے. وہ اگلے 20-30 سال اس کو چلا سکتے ہیں اگر اس کو مینٹین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور ایم این آر جو ہے 6 مہینے جو ہے سی این ڈبلیو اس کا خیال بھی رکھے گا، چاہے کچھ بھی چیز ہو، چھوٹے موٹی چیزیں. ابھی ویٹ ہوا ہے تھوڑا سا، کہیں پہ پینٹ کرنا ہے سارا، وہ ویسے ہی 6 مہینے سی این ڈبلیو کرے گا. آپ کے کوئی سوال ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. سیف سٹی ان کے لیے نام ہے، سیف سٹی ان کے لیے نام. ایک سیکنڈ یہ خجر خار کا ورڈ نا میرے آپ کا اعتراض ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ 80 دن میں ہوا ہے، ہاسپٹل پورا بند نہیں ہوا. جو حصہ شروع کیا ہے وہ ختم کیا ہے، ابھی بہت سارا حصہ ہے جو انہوں نے ان کو خالی کر کے دینا ہے. اب اگر آپ مہینے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تو پھر میرا ہاسپٹل ویسے کا ویسا رہنے دیں. بھائی اگر کنسٹرکشن ہونی ہے تو پرابلم تو ہوگی نا، کہ نہیں ہوگی؟ آپ کا گھر اگر ٹھیک کرائیں گے تو گھر کے 2 کمرے تو تنگ ہوں گے نا. تو یہ چیز ہاسپٹلس کے لیے بہتر ہے کہ پورا کا پورا رینوویٹ ہو رہا ہے کہ خجر خار ہو رہے ہیں. اس چیز میں بڑا فرق ہے. خجر خار وہ ہو رہے ہوتے کہ یہ ہاسپٹل کی حالت بھی بری ہوتی، کام بھی نہ ہو رہا ہوتا اور مریض ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے، پھر آپ ضرور کہتے کہ خجر خار ہو رہے ہیں.
1,80,000 اسکوائر فٹ ہو گیا ہے, 1,20,000 رہ گیا ہے. اس ٹیم کو میں جتنا ٹریبیوٹ پیش کروں کم ہے. 80 دن میں 1,80,000 اسکوائر فٹ جگہ ہوئی ہے. یہ مجھے بتائیں کہیں اور دنیا میں ہوتی ہو تو مجھے بتانا ہے آپ نے. نہیں, اس کے علیحدہ کیمرے ہیں. وہ یہاں پہ کتنے سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن ہے فیصل آباد میں؟ 475 ہیں حساس پولنگ اسٹیشن, ان میں 1900 کیمرے لگائے جائیں گے. اور وہ علیحدہ ہیں, وہ بھی ہم خرید کے دے رہے ہیں ان کو, وہ کام انہی کے کام آئیں گے, اسی ڈویژن کے کام آئیں گے بعد میں سیف سٹی کے لیے. اس کا حل نکال دیا ہے, آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ ان کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل کام ہے. ہم نے 7 مشینیں نئی کر دی ہیں جس میں الائٹ شامل ہے, آؤٹ سورس ہوں گی. اس کا بیسٹ حل یہ ہے, ورنہ یہ اسی طرح مشینیں آپ کو ہر دوسرے دن خراب ہی ملیں گی. ان پہ جو بھی حکومت آپ لے کے آئیں گے اپنے ووٹ سے, اس پہ ٹرسٹ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے جس کو بھی آپ اپنے ووٹ سے لے کے آئیں گے وہ ضرور ان پروجیکٹس کو کنٹینیو بھی کرائے گا, کمپلیٹ بھی کرائے گا. پیسے تقریباً ہم نے ریلیز کر دیے ہوئے ہیں, پروجیکٹس چل رہے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا بھی کر رہا ہوں اس ٹائم پہ کہ یہ جو چھوٹی موٹی کمپلیشنز رہ گئی ہیں کمپلیٹ ہو جائیں. اگلی آنے والی حکومت اپنے بجٹ اگر انکریز کرنا چاہے گی تو کر دے گی, ادویات فری کرنا چاہے گی کر دے گی, نہ کرنا چاہے گی اس کی مرضی ہے. ہم نے ہمارے پاس جو بجٹ موجود تھا اس میں جو رہ کے میکسیمم کر سکتے تھے کر دیا ہے. 100% میں نہیں کہتا لیکن 80-90% ضرور دوائیاں مل رہی ہیں. جہاں تک رہی کہ آگے دوائیوں کی قیمت مہنگی ہوئی ہے, وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اگلی نے کہ اس کو کیسے کنٹینیو کرائیں گے. دیکھیں ایک تو ہم نے کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا ہے ساری دوائیوں کا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں دوائی کی قیمت اگر 3 روپے تھی تو 3.5 ہو گئی ہے, کہیں پہ 4 ہو گئی ہے. بجٹ ہمارے پاس وہی ہے, پیسے تو وہی ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. یا تو اب اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ نہیں میں نے 300 ارب سے 400 ارب کرنا ہے, وہ اس کا فیصلہ ہے. اس نے 300 ارب سے 200 ارب کرنا ہے, اس کا فیصلہ ہے. تو یہ اب اگلی آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیا. بس اب وہ کرکٹ کی تیاری ہے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فیصلہ آباد میں جلد کرکٹ میچ ہوں گے.